قربانی نام ہے اللہ کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلانا، چھری چلا دی قربانی ہو گئی، پورا ثواب مل گیا۔ گوشت صدقہ کرنا وہ قربانی نہیں، قربانی نام ہے جانور کے گلے پر چھری چلانے کا۔ جیسے ہی چھری چلائی قربانی کا پورا ثواب ہو گیا۔ گوشت بھلے سارا کا سارا حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں خود بھی اگر استعمال کر لیا، ایک بوٹی بھی کسی کو صدقہ نہ کی، پورا ثواب قربانی کا ملے گا۔ تو قربانی نام جانور کے گلے پر چھری چلانے کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اگر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک ہمسایوں اور عزیزوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، تو وہ صدقے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ وہ تو نور علی نور ہے، مزید ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن قربانی والا ثواب چھری پھیرتے ہی حاصل ہو، جیسے ہی چھری پھیری قربانی۔ تو یہ چھری پھیرنا جو عبادت ہے یہ صرف ان 3 دنوں میں، باقی دنوں میں جو بکرے وغیرہ صدقہ کیے جاتے ہیں وہ گوشت صدقہ کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن چھری چلانا جو عبادت ہے وہ صرف ان 3 دنوں میں ہے، ان 3 دنوں کے علاوہ نہیں۔ 10ویں، 11ویں اور ذی الحجہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ تو یہاں قربانی کا ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب جو قربانی کا ہے وہ کہاں ثواب ہے قربانی کرنے کا؟ وہ ہے مینا میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی فرمائی۔ وہاں حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ تو وہاں اگر جانور کو قربان کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں 1,00,000 قربانیاں ہم نے کر لی۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال تشریف فرما رہے اور ہر سال 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے، سمجھے؟ لیکن جب آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں اور قربانی کے لیے مینا تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی ہے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے ہیں، 63 اونٹ۔ اشارہ تھا اپنی عمر مبارک کی طرف۔ وہ عجیب قصہ آتا ہے حدیث کے اندر، ہر اونٹ قربان ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے پھینک رہا تھا، حضور کے آگے جھک رہا تھا، قربان ہونے کے لیے قربان ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گلے پر چھری چلائی جائے، میرے گلے کلہن یضرب، پہلے حدیث کے الفاظ نہیں کیے جائے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے فرما دیے کہ باقیوں کی قربانی آپ کر لیں میری طرف سے۔ باقی 10 سال کا جو معمول تھا 2 دمبے، یہاں آ کر 100 اونٹ ذبح فرما رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جو برکت اور فضیلت اس مقام میں ہے وہ کسی اور جگہ میں نہیں۔ پھر 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے۔ ہم نہیں پیدا ہوئے تھے لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے قربانی کر دی گئی، یعنی نفلی قربانی کر کے ثواب ساری امت کو پہنچا دیا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی تو ایک بندے کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ نفلی قربانی تھی جس کا ثواب کئی بندوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، ثواب قیامت تک آنے والی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب آپ مجھے بتلائیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی قربانی میں یاد فرمایا
تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ اپنی قربانی واجب تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر اللہ تعالی ہمت دیں تو ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لی جائے، اگر قبول ہو گئی پھر سمجھو بیڑا ہی پار ہو گیا، سمجھو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے تو اپنی واجب قربانی بھی ضرور ادا کریں، مزید اگر ہمت ہے تو ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لی جائے۔ یہ جو عشرہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، نام ہی ذی الحجہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حج والا مہینہ ہے، انہی دنوں میں حج ادا، اور اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے ہی تیاری فرما لیں، سمجھے؟ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ دن شروع ہونے لگے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، پہلے 10 دن ذی الحجہ کے، کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں دنوں میں یا راتوں میں عبادت کرنے کا، اور کسی بھی قسم کی عبادت ہو، وہ ثواب ہے جو کسی اور دن اور کسی اور رات میں نہیں، رمضان کے علاوہ۔ رمضان کے علاوہ سب سے بڑے دن، سب سے بابرکت دن اور راتیں یہ ابھی شروع ہونے لگی ہیں، ان میں آپ تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اللہ کریں، جو عبادت کرنی ہے کریں، کیونکہ یہ وہ دن اور راتیں ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والے یہی دن اور راتیں۔ پہلا حکم جو ان دنوں میں متوجہ ہوگا وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں غالباً موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے، بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے جب تک کہ وہ کیا نہ کر لے، اپنی قربانی نہ کر لے، سمجھے؟ کیوں؟ اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی بڑی بڑی حکمتیں ہیں جو ہماری چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن بعض علماء نے اس کی ایک حکمت بھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن میں ہمارے بھائی احرام کی حالت میں وہاں موجود ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے عمرہ اور حج احرام ہی کی حالت میں ہوا کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں ناخن کٹوانا اور بال کٹوانا منع ہے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تم بھی یہ کام کرو، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس کے ذمے قربانی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، وہ تب تک بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک کہ اپنی قربانی نہ کر لے۔ یہ واجب تو نہیں لیکن مستحب عمل ہے۔ کیوں؟ تو حکمت یہ ہے کہ ہماری مشابہت ہو جائے ان حاجیوں کے ساتھ، جیسے وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا رہے، حج کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تو چلو ہم نہیں جا سکے، کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکے، کسی اور وجہ سے نہیں جا سکے، پیسے موجود نہیں ہیں، تو کیا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے اگر نہیں جا سکتے تو کیا اللہ اس برکت سے ہمیں محروم فرما دیں گے؟ نہیں، تم ان کی مشابہت اختیار کر لو، تو جو رحمت کی بارشیں وہاں نازل ہو رہی ہیں وہ ہلکی سی بدلی یہاں بھی آ کر برسے گی تمہارے اوپر، صرف مشابہت اختیار کرنے پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم ان کی مشابہت اختیار کر لو، تو جو رحمتیں ادھر متوجہ ہیں
وہ ان کی توجہ ادھر تمہاری طرف بھی ہو جائے گی، اس لیے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر۔ بال بھی نہیں کٹوانے، ناخن بھی نہیں کٹوانے۔ پھر یہ پہلے 9 دن ذی الحجہ کے آ رہے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، یہ اتنے برکت والے دن ہیں، ان میں اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کہا کہ وہ رمضان کے بعد سب سے بابرکت دن ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ کو رکھ لیتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے 2 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا، 2 سال مسلسل روزے رکھتا ہوا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا جو صرف 9ویں ذی الحجہ کو رکھ لیتا ہے۔ اور یہ جو راتیں ہیں، راتیں والفجر وليال عشر، بہت سارے مفسرین اس بات کی طرف چلے گئے، اللہ تعالی نے جو قسمیں اٹھائی ہیں 10 راتوں کی، وہ قسم اس ذی الحجہ کی 10 راتوں کی ہے۔ اور اللہ جب کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں، یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے وہ چیز بڑی ہی بابرکت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے قریب قریب ہے، اور بعض نے فرمایا لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والی راتیں وہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اس سے زیادہ برکت اور فضیلت رمضان کے بعد اور کسی رات کے اندر نہیں۔ تو اتنی برکتوں والا زمانہ شروع ہونے کو ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر موقع عطا فرما دیا، پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بہار آئے یا نہ آئے، اس کے لیے پہلے سے متوجہ ہو جائیں، جتنا صدقہ خیرات، نفلی عبادات، تلاوت، بالخصوص روزے دنوں میں رکھ لیں، برکت ہی برکت ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ پھر پتہ نہیں دوبارہ ہماری زندگی موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، کل کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں، یہ زمانہ پھر سال بعد آئے گا، اور سال کا کیا پتہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان دنوں میں ہمیں کرنی ہے، دوبارہ ہی آ جائے گی آپ کے سامنے، لیکن پہلے بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، وہ یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ سے ایک اور عبادت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ تکبیرات تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی، 5 دن تک رہے گی، 13ویں کی عصر تک رہے گی، اور یہ تکبیر ایک مرتبہ بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، واجب مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خواتین سے عام طور پر سستی ہو جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے مرد پڑھیں گے درمیانی بلند آواز کے ساتھ اور خواتین پڑھیں گی آہستہ آواز کے ساتھ، لیکن پڑھنا دونوں نے، یہ آہستہ آواز کے ساتھ، وہ بلند آواز کے ساتھ۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمت، مفتی اعظم پاکستان، حضرت فرماتے ہیں عجیب بات ہے، جہاں شریعت حکم دیتی ہے آواز نہیں نکالنی، آہستہ آواز کے اندر ذکر کرو، وہاں ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں شریعت کہتی ہے آواز نکالو، تکبیرات تشریق درمیانی بلند آواز کے ساتھ مردوں کے ذمہ واجب ہے، وہاں ہماری آوازیں نہیں نکلتی۔ عجیب، یہ مرد حضرات درمیانی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، 5 دن ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، واجب، لیکن میں دیکھ رہا تھا صحابہ اور تابعین کا معمول یہ تھا، پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا لیکن اب یہ سنت ختم ہو چکی ہے، ان دنوں میں چلتے پھرتے وہ اس تکبیر کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، چلتے پھرتے اس تکبیر تشریق کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے بازار جا رہے ہیں
سب پڑھ رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں مینا گونج رہا ہوتا تھا تکبیرات سے۔ نماز کے بعد پڑھنا تو واجب ہے، اور ان دنوں میں عام حالات میں پڑھنا ایک مسنون عمل ہے جو ہمارے ہاں بالکل ختم ہو چکا ہے، لہذا اس سنت کو بھی آپ نے زندہ کرنا ہے۔ چلتے پھرتے ان دنوں کے اندر اس تکبیر کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا بدلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا جی علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت کی قبر مبارک پر، حضرت فرماتے تھے کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ شفیہ پاتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے فتنے کا دور شروع ہو گیا، بڑا خطرناک اور خراب دور شروع ہو چکا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوٹ کا دور ہے، لوٹ لو۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے جس میں سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور اس دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا کہ جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا تو میری ایک مردہ سنت کو جو شخص زندہ کرے گا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ہمارے لگے صحابہ کے دور میں تو سنتوں پر عمل ہوتا تھا، سمجھے، سنتوں کو مٹایا تو نہیں جا رہا تھا، لہذا اس دور میں جو سنت پر عمل کرتا اس کو یہ فضیلت نہ ملتی۔ اس دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی برکت اور فضیلت ہے، میرا جی چاہتا ہے مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ یہ تمنا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی۔ ایک شہادت کا یہ درجہ ہے، خون کا قطرہ گرا نہیں، جنت کا نظارہ شروع ہو گیا۔ سمجھے، ایک شہید کا، تو اس کو ایک شہید کا ثواب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اس سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں۔ آج بھی آپ عرب چلے جائیں، جو حاجی ہیں وہ تو زیادہ تر تلبیہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن غیر حاجیوں کو آپ آج بھی وہاں دیکھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ اس کا ورد کر رہے ہیں، بازاروں میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، ان کی زبان کے اوپر یہ ورد جاری ہے۔ اور یہی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ظاہر ہے ان دنوں میں اس سے زیادہ بڑا بابرکت کلمہ اور ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں ان کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ ان دنوں میں جب تکبیرات کا سلسلہ شروع ہوگا تو خالی نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو واجب ہے، نماز کے علاوہ بھی اس کا پورا اہتمام کریں تاکہ اس مردہ سنت کو زندہ کیا جا سکے اور 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل سکے۔ بقول مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ، یہ لوٹ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی اس سنت پر عمل کرتا، وہ کیونکہ مردہ نہیں ہو رہی تھی سنت، 100 شہیدوں کے برابر نہیں۔ اس دور میں جو کسی بھی مردہ سنت کو زندہ کرے گا بشمول اس سنت کے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے ہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جی بڑا ہی برکت والا زمانہ چل رہا ہے اور بڑا ہی برکت والا زمانہ آ رہا ہے۔ اللہ جی اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور آئندہ کریں گے، اللہ کی ایک ایک عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کی شان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ جی جیسے ہمیں یہاں جامعہ شفیہ مسجد حسن میں جمع اور اکٹھے فرمایا ہے، جنت میں بھی ہمیں ایسا ہی اکٹھا فرما دیجیے۔ ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جی پاکستان کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جی مدارس مساجد اس وقت بڑے ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ دادا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے یہ اسلام کے قلعے ہیں، تھوڑا بہت جو دین نظر آ رہا ہے یہ انہی مدارس کی برکت سے ہے۔ اللہ جی اسلام کے قلعوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ اس وقت دشمن کی گندی نظریں ان اسلام کے قلعوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اللہ جی آپ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، اللہ جی غیبی نصرت عطا فرما دیجیے، غیبی مدد عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو ایک بھی بنا دیجیے اور نیک بھی بنا دیجیے۔ ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جی ہر قسم کی بلاؤں سے وباؤں سے اس کورونا والے موذی وائرس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے، قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، جتنے بھی بزرگ اور بیمار ہیں، مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا اکرم کشمیری صاحب دامت برکاتہم بھی بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اور سب بزرگوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ جی سب کو جلد کامل اور مکمل صحت عطا فرما دیجیے، سب حاضرین پر نظر کرم فرما دیجیے، نظر رحم فرما دیجیے، نظر فضل فرما دیجیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اچھا اسی طرح ایک خاص